علامہ محمد اقبال کے فن اور شخصیت پر بہت کچھ لکھا اور کہا جا چکا ہے۔ علامہ کی ذاتی زندگی کے بہت سے پہلو بھی قلم زد ہو چکے ہیں، مگر علامہ بطور باپ کیسے تھے، یہ بات جاوید اقبال اور منیرہ صلاح الدین سے بہتر کون بیان کر سکتا ہے۔ لیکن آج ہم آپ کی ملاقات منیرہ سے بھی کرائیں گے۔ منیرہ اقبال کی لاڈلی بیٹی پہلی مرتبہ کسی بھی ٹی وی اسکرین پر گفتگو فرمائیں گی، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں بہن بھائی اپنے والد اور اپنے خاندان کی یادیں کس طرح تازہ کرتے ہیں۔ میں بہت چھوٹی تھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو وہ تو نہیں یاد بالکل۔ 5 سال کی تھی اس وقت جب ہماری والدہ فوت ہوئی ہیں۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ کہ اس والدہ کی کوئی ریکلیکشن نہیں۔ والدہ کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور اس کے بعد پھر گھر میں ہی میں شام کے وقت کھیلتی تھی آنٹی ڈورس کے ساتھ، تو وہ علی بخش آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو ابا جی بلا رہے ہیں، تو میں فوراً اس کے ساتھ چل پڑی۔ آگے گئی تو وہ ایک بہت بڑی تصویر تھی جو کہ ایک صوفے پہ پڑی تھی ایسے، تو پھر مجھے پوچھنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کون ہے؟ تو میں نے پتہ نہیں، اب مجھے یہ یاد نہیں کہ میں نے کہا کہ میں جانتی ہوں یا نہیں جانتی، تو ان کا مجھے یہ ابھی تک یاد ہے اچھی طرح سے، انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری ماں ہے۔ تو تب مجھے پتہ لگا کہ وہ میری والدہ ہیں، اور وہ تصویر پھر ہمارے ڈرائنگ روم میں لگی ہوتی تھی ان کی۔ کچھ سالوں سے نا مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ انہوں نے شاید اس واسطے مجھے بلایا کہ میں اس کو اپنی زندگی میں بتا دوں کہ یہ تمہاری ماں ہے، تو بعد میں شاید اس کو کوئی بتائے یا نہ بتائے۔ یہ مجھے پہ کوئی 7-8 سال کا میں ہو گیا تو کھانا مجھے خود کھلاتی تھی، اور علامہ صاحب اس پر بڑے ناراض ہوتے تھے۔ ایک دو دفعہ ان کا جھگڑا ہوا تھا کہ نہ اس کو خود رکھا جاتا تھا۔ ہاں، یہ تو میری پھوپھی نے بتایا ہوا ہے، اور یہ کہتی تھی کہ یہ اکیلا کھاتا ہے تو نہیں، پورا جی بھر کے نہیں کھاتا۔ اچھا، اب وہ کہتی تھی اگر تم اس طرح اس کو کھلاتی رہی تو خود کب کھانا سیکھے۔ اور جب میں ساتھ لے کے مجھے بھوپال جاتے تھے تو چھری کانٹے سے کھانا انہیں نہیں سکھایا۔ اب میں تو چپاتی بھی چھری کانٹے سے کھاتا ہوں۔ عادت ہی نہیں پڑی ہاتھ کھانے سے، خود کو عادت ہی نہیں پڑی۔ وہ تو ان کی تو یہ جان تھے، ان کا اتنے سالوں کے بعد یہ بیٹا پیدا ہوا تھا، آفٹر مینی ایئرز اس کے بعد یہ پیدا ہوئے تھے، جب ہماری والدہ کو امید ہی نہیں رہی تھی کہ اب مجھے بچہ ہوگا، لیکن فائنلی جب انہوں نے دیکھا، ڈاکٹر کو دکھایا، تو اس نے کہا کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں۔ اینڈ دیٹ مومنٹ واز، میری پھوپھیاں جو بتاتی ہیں وہ اس وقت ہوتی تو بڑی خوشی سے اپنا انٹرویو دیتی، ان کو بڑا شوق تھا ان چیزوں کا، تو وہ پھر اس طرح کر کے ان کو پتہ لگا، تو اتنا کہتے ہیں کہ شکرانے کے نفل پڑے اور کیا کیا، تب ان کو امید نہیں تھی۔ پھر 6 سال کے بعد میں بھی پیدا ہو گئی۔ کنیٹ اسکول میں پڑھتی تھی، پھر اس کے بعد میرے جو بعد میں میرے سسر بنے میاں امیر الدین، وہ اس وقت میرے والد کے ساتھ بھی ان کے طرف بڑا آنا جانا تھا، تو انہوں نے کوئی باتوں میں کوئی پوچھا ہوگا کہ منیرہ کو کہاں داخل کیا یا کون سے اسکول میں جاتی ہے، تو انہوں نے پھر آگے سے یہ بتایا کہ وہ تو کنیٹ اسکول میں، اس نے کہا یہ ہماری سب بچیاں کوئین میریز میں پڑھ رہی ہیں، تو آپ اس کو کیوں آپ نے کنیٹ اسکول میں ڈالا ہے؟ تو پھر اس کے بعد ابا جی نے مجھے اس میں کوئین میریز میں ڈالا۔ پھر اس کے بعد میں بورڈنگ میں بھی رہی، کیونکہ جب یہ چلی گئی تھی نا آنٹی ڈورس، تو کچھ عرصے کے لیے یہ چلی گئی تھی، سال بھر کے لیے، پھر میں بورڈنگ ہاؤس میں چلی گئی تھی، اور وہاں پہ میں اتنی میزریبل تھی اور میں اتنا مس کرتی تھی آنٹی ڈورس کو۔ وہاں پہ ایک کسی بزرگ کی قبر بھی تھی، تو وہ پھر میں جب رات کو وہاں سے گزرتی تھی نا، تو میں وہاں کھڑے ہو کے دعا کرتی تھی کہ مجھے یہاں سے مجھے یہاں سے نکلوا دیں، پتہ نہیں وہ بزرگوں نے کچھ میری دعا سن لی۔ آنٹی ڈورس ایک دن آپ کو ساتھ وہاں پہ گئی اور انہوں نے دیکھا کہ آپ بائبل کی کلاسز وہاں پڑھتی ہیں، اور انہوں نے آ کے علامہ صاحب کو کہا کہ جی بچی وہاں کو اس کو پڑھایا جاتا ہے بائبل، اور ان کو وہاں سے اٹھا لیا جائے، حالانکہ وہ خود کرسچن تھی، اور یہ مطلب اتنا اس کو اصولی قسم کے خط، بڑی آنسٹ قسم کی، اور اس بات پر علامہ صاحب نے اس کو جواب دیا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ بائبل کو بھی پڑھے، تو تاکہ اس کو آئیڈیا ہو سارے مذاہب کا۔ والد صاحب کیونکہ یہ لکھ گئے تھے وصیت میں کہ جب تک منیرہ کی شادی نہ ہو تو یہ ہندوستان سے باہر نہیں جا سکتے،
تو پھر یہ انہوں نے یہی سوچا کہ میں اس کو فارغ کروں جلدی سے. میں اتنی چھوٹی تھی اور مجھے ان کو کہنا چاہیے تھا نا کہ نہیں تم نے پڑھنا ہے. اب جیسے ہم اپنے بچوں کو ان کی تعلیم میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں، بھائی یہ انہوں نے اپنی دلچسپی زیادہ لی، میری کم. تو وہ اصل میں بہت لونلی تھی نا. ہم دونوں بہن بھائی تھے اور آنٹی ڈورس تھیں، وہ کافی مطلب ہمارا خیال تو رکھتی تھی، لیکن وہ ایک جو کمپنی ہوتی ہے بہن بھائیوں کی یا اور بہن بھائی ہوتے، وہ بات تو اور ہوتی ہے نا. پھر یہ ہوتا تھا کہ میری کزنز وغیرہ جب وہ آتی تھی ملنے کے لیے، میرے تایا کی بیٹیاں، تو وہ آتی تھی کبھی کبھی ملنے کے لیے، تو میں رونا دھونا ڈال دیتی تھی کہ یہ گھر نہ جائیں. یہ میرے پھر وہ بیچاری رہ جاتی تھی 2-3 دن، پھر جب جانے والی ہاں تو وہ پھر جب جاتی تھی پھر میں رونا دھونا شروع کر دیتی تھی. بس اسی طرح وقت گزرتا گیا. اکثر ملنے کے لیے آتے تھے لوگ ان کو، یہ مجھے یاد ہے. اور مجمع لگا ہوتا تھا لوگوں کا ان کے پاس، ہر وقت کوئی نہ 2-4 چلے گئے ہیں تو 2-4 آ گئے ہیں، 2-4 چلے گئے ہیں تو 2-4 اسی طرح. علامہ صاحب کی دوستی ہر قسم کے دوست تھے. وہ کہیں علامہ صاحب کو ملنے آئے تو ان کی بعض اسٹیشن ویگن تھی، اس میں کتے تھے بہت. تو یہ منیرہ کی عادت تھی کہ آتے تھے نا کہ کبھی ٹوکری آئی ہے جی، آموں کی ٹوکری آئی ہے، کسی نے بھیجی ہے کوئی، تو یہ بھاگتی بھاگتی اندر آیا کرتی تھی علامہ صاحب کے کمرے میں. ابا جی کتے آئے ہیں، ابا جی آم آئے ہیں، ابا جی سیب آئے ہیں، ابا جی برفی آئی ہے. تو اس دن آئی بھاگی ہوئی کہ ابا جی وہ کتے آئے ہیں، انہوں نے سمجھا ہمارے لیے آئے ہیں. تو وہ ان کے پلتا ساتھ تھے نا، گاڑی میں تھے باہر. تو یہ ان کو علامہ صاحب کی وہ شرارت کی رانی پھٹکی. تو اس کو کہتے ہیں نہیں بیٹی یہ تو اچھے بھلے انسان ہے، جو بیٹھے ہوئے اچھے بھلے انسان ہے. یہ تو میری بات انہوں نے کی نا اپنی طرف سے. یہ تو مطلب دیٹ واقعہ میں نے اس کو ریکارڈ کیا ہوا ہے اس کی یاد میں. وہ یعنی کہ بھاگی آتی تھی ہر چیز اطلاع دینے. کچھ سارا وقت ان کے پاس کوئی نہ کوئی ہوتا ہی تھا. اصل میں یہ علامہ صاحب کے آخری ایام ہیں. انہوں نے وقت مقرر کیا ہوتے تھے کہ صبح اسکول جانے سے پہلے مجھے مل کے جایا کرو اور اسکول سے واپس آؤ تو مجھے مل کے جایا کرو. اور کچھ عرصہ تو یہ طریقہ کار رہا ہمارے گھر میں. اس کے بعد پھر ختم ہو گیا کیونکہ اتنی زیادہ ملاقاتی ہوتے تھے، سارا دن تو بزی ہوتے تھے. اور اسی طرح رات کو بھی 11-12 بجے تک احباب بیٹھے رہتے تھے. اتنی ملک میں ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا اور میں بڑی پریشان تھی. تو پھر میں نے اسی پریشانی میں نا تو میں سو گئی. تو سوتے میں پھر میں نے ان کو خواب میں دیکھا تو وہ آئے ہیں اور میرا ہاتھ پکڑا ہے اور مجھے آ کے تو لے گئے ہیں. اور مجھے بڑی وہ جھاڑیاں کچھ خاردار سی بھی ہیں، کچھ بڑا گھنونا سا جنگل بھی ہے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں. تو وہ گزرتے میں نا تو ایک جگہ بڑی صحیح جیسے کوئی آئی ہے جگہ گزرنے کے لیے، تو مجھے وہاں پہ چھوڑ کے تو میرا ہاتھ چھوڑ دیا. تو میں کہتی ہوں کہ ابا جی مجھے چھوڑ کے مت جائیے، مجھے چھوڑ کے نہ جائیے. تو انہوں نے میری بات نہیں سنی اور مجھے وہاں چھوڑ کے چلے گئے. پھر اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. That's what happened. یہ بھی بڑی مدت کی بات ہے. تو خواب میں کیا دیکھا، it is really amazing. تو وہ میں دیکھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا گنبد ہے، اور ادھر باہر ایک دروازے پہ ایک کوئی آدمی کھڑا ہے، کوئی جیسے کوئی حبشی کوئی ہے، تو وہ کھڑا ہے جیسے. تو میں اندر جانے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ مجھے روکتا ہے، پہلے روکتا ہے مجھے. میں پھر اس کو کہتی ہوں کہ نہیں مجھے بہت ضروری اندر جانا ہے. تو پھر وہ مجھے جیسے جانے دیتا ہے. تو میں گئی ہوں وہاں پر. تو وہ لیٹے ہوئے ایک اسی طرح گنبد بہت بڑا سا، اس میں پھلا بہت ہیوج قسم کا. تو وہ لیٹے ہوئے ایک سادی سی چرپائی بچھی ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے جیسے میں نے اس کو زندگی میں دیکھتی تھی، دھوتی پہنی ہوئی یا بنیان پہنی ہوئی، اسی طرح وہ لیٹے ہوئے ہیں. اور میں گئی ہوں تو مجھے انہوں نے بہت پیار کیا ہے اور میرے ہاتھوں کو بھی چوم رہے ہیں اور اس طرح مجھے بڑا پیار کر رہے ہیں.
تو پھر میں کہتی ہوں ابا جی میں نے آپ سے ایک بات یہ پوچھنی تھی تو مجھے آپ بتائیں گے؟ کہتے ہیں کیوں، بولو کیا بات ہے؟ تو یہ بھی میرے ساتھ ہے، یہ چھوٹے والا، دوسرے دو بڑے نہیں، یہ میرے ساتھ ہے. تو یہ اس کو پھر میں نے جیسے ان کو ملاتی ہوں ان کے ساتھ، تو اس کو بھی بڑا پیار وغیرہ کرتے ہیں. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کہتے ہیں کیا ہے تمہارے ذہن کے اوپر؟ تو میں کہتی ہوں میرے ذہن پہ یہ ہے کہ یہ جو ہم اپنے ماں باپ کے لیے ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں یا اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یہ دعائیں ہماری قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، آپ یقین کریں مجھے اس وقت کو اتنا پتہ بھی نہیں تھا. تو یہ انہوں آگے سے جواب دیتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم. مجھے یہ بڑا ہوتا تھا کہ ہمارے جو ستیلے بھائی آفتاب تھے نا، ان کا مجھے یہ بڑا ہوتا تھا کہ پتہ نہیں وہ والدین سے، ہمارے والد سے کیوں جدا ہوئے. تو مجھے اس چیز کا ایک جیسے کانٹا سا جیسے ایک سینے میں ہوتا نا، وہ چبھتا رہتا تھا کہ یہ کیوں اس طرح ہوا ہے کہ یہ اپنے باپ سے، مجھے ان کا بھی خیال آتا تھا کہ دیکھو باپ سے جدا ہو گئے اور اس طرح کر کے. کیونکہ بعد میں وہ اصل میں ہم سے ملتے بھی رہتے تھے نا، وہ ملتے بھی رہے بعد میں، یعنی والد کی ڈیتھ کے بعد جب ہم جوان ہو گئے اس کے بعد وہ کوشش کرتے تھے ہم سے ملنے کی، ہم بھی ملتے رہتے تھے. تو میں نے اسی طرح میں سوچتی تو یہ کسی کو بھی نہیں پتا شاید کہ میں سوچتی نا تو میں سو گئی. تو میں خواب میں نے اپنے والد کو دیکھا بہت غصے میں، جیسے غصہ ہے میرے ساتھ. بس اس کے بعد میری نیند کھل گئی. I don't want to say anything ڈس اپروو کیا یا اپروو کیا، مگر یہ اس کے بعد یعنی پھر مجھے نہیں کبھی یہ چیز محسوس ہوئی کہ بھئی پھر ہی وہ بھی ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، مگر ان کے بچوں سے ہمارا ملنا جلنا، بہت عزت کرتے ہیں، میں ان کو بہت پیار کرتی ہوں. اب میری جنم پتری بنوائی گئی پیدائش کے بعد. اچھا ایک اس کا پہلو تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو ان کے دوست تھے، یہ ہندو دوست جو لاہور کے ایک اچھی رئیس تھے لاہور کے، تو شاید انہوں نے کہا ہو کہ بھائی تمہارا بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی جنم پتری بنواؤ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہی واز کیوریس ٹو نو کہ جی پہلے بیٹے کے ساتھ تو اس طرح علیحدگی ہو گئی، تو یہ پتہ نہیں بڑا ہو گئی یہ کس قسم کا نکلے گا. تو اب منیرہ کی جنم پتری نہیں بنوائی، میری بنوائی. اور وہ جنم پتری بھی بنائی گئی، اور باوجود اس کے کہ وہ خود ہمیشہ ان کا جو طریقہ سوچ کا تھا وہ یہی تھا کہ ستارہ میرے مستقبل کی خبر کیا دے گا، وہ تو خود خار الزبوں ہے کائنات میں. میاں نظام الدین تھے جو میرے ہسبینڈ کے وہ تھے نانا، ان کے نانا تھے. ان کی علامہ صاحب کے ساتھ بہت زیادہ ان کی دوستی بھی تھی، اور آپس میں اکثر اکٹھے بھی ہوتے تھے. ان کے گھر جاتے تھے، وہ اپنے آموں کے باغ میں لے جاتے تھے علامہ صاحب کو وہاں. تو پھر ان کو کہتے تھے کہ آپ اس آم کا نام رکھیں کیا ہے. تو کسی کا نام انہوں نے ٹیپو رکھا جو بہت اچھا آم تھا، اور دوسرے کا انہوں نے رکھا سفیدہ. اس طرح کر کے انہوں نے مختلف انہی کے ناموں سے نا ابھی تک وہ آم، اب تو خیر وہ باغ ہی ختم ہو گئے ہیں. والد صاحب نے ایک خط بھی انہوں نے لکھا تھا میاں نظام الدین کو کہ یہ میرے مرنے کے بعد بچوں کا میں خیال رکھوں. تو وہ کہیں خط گم ہو گیا، نہ اس کا پتہ، نہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے. میرا بیٹا ہے یوسف اس کا نام ہے، اور وہ اس کو بڑی عادت ہے چیزیں کوریدنے کی اور پھولنے کی اور یہ وہ. تو وہ حویلی میں ایک تہہ خانہ ہوتا تھا. میں بھی کہاں سے کہاں نکل گئی ہوں. وہ پہلے میں نے کہا آپ کو شروع کا یہ سنا دوں نا. تو وہ حویلی کے تہہ خانے میں یہ پھولتا رہا، چیزیں پھولتا رہا. تو وہاں سے اس نے علامہ کا وہ خط نکالا، وہ وہاں سے نکلا. کیونکہ میاں نظام الدین میرے خیال ابا جی کی ڈیتھ کے بعد سے پہلے وہ فوت ہو گئے. بچپن میں جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے میں ان کے ساتھ جایا کرتا تھا، تو ان کا معمول تھا کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بارود خانے میں، اور یہ میاں نظام الدین وہ تخت پر بیٹھے ہوتے تھے. مجھے ابھی تک بچپن میں ان کی امیج یاد ہے.
اور وہ سلسلہ ان کی وفات کے بعد بھی میں نے جاری رکھا، جب تک بھی وہاں چھائی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے رہے، تو یہ دستور تھا کہ وہاں جا کے بیٹھنا، جس طرح کے مجھے بچپن میں والد کے ساتھ، تو ان کی بہت آپس میں قربت تھی، بہت قربت اور تھی. میرا خیال ہے یہ جہاں تک رشتے کا تعلق ہے، اس سلسلے میں چودھری محمد حسین جو کہ علامہ کے دست راست تھے، ان کے ذہن میں یہ پہلے ہی تصویر تھی، میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی. وہ پھر روز آ جاتے تھے چودھری محمد حسین کے پاس، آ کے بیٹھ جاتے تھے. مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے بیک گراؤنڈ میں، نو آئیڈیا ایٹ آل. اور دوسری طرف سے ان کا یہ بھی خیال تھا کہ کہیں اور کم از کم منیرہ کا رشتہ کہیں اور نہ ہو سوائے اسی خاندان. علامہ بھی تو بڑے اپنی مزاج کے تھے. دیکھیے ان کے ہاں ہی تاثیر کی شادی کرسٹبل سے علامہ صاحب نے ان کا نکاح پڑھایا، اور یہ بھی کیونکہ انہوں نے تاثیر کو پالا ہوا تھا. میاں نظام الدین محمد تاثیر کو خود پالا ہوا تھا. جاوید منزل میں جو، ہاں وہاں ہوئی تھی شادی میری. ہم تو رخصت ہو کے وہاں حویلی جو ان کا، ہاں حویلی بارود خانہ جو اپنا میاں نظام الدین کا جو گھر تھا، وہ وہاں پہ ہم لوگ. جب میں واپس ولایت سے آ گیا ہوں تو پھر جاوید منزل میں دونوں. پھر یہ جب واپس آئے ہیں نا تو پھر میں ان کے پاس، میری قربت تبھی ان کے ساتھ زیادہ ہوئی ہے جب یہ واپس آ کے ہمارے پاس ٹھہرے، اور یہ پیدا ہوا اقبال. اس کا نام بھی اقبال اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ جاوید منزل میں پیدا ہوا، اور اپنے والد کے ذہن کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے سب سے چھوٹے بچے کا نام اقبال رکھا گیا. یہ مجھے ایک چیز کا بہت افسوس رہا ہے ہمیشہ سے، یعنی کچھ 10 15 20 سالوں سے مجھے یہ بڑا احساس ہوا کہ میں نے کوئی سوشل ورک نہیں ایز سچ کی. اب وہی چیز مجھے ہر وقت چبھتی رہتی ہے کہ میں، اور اب میں کرنا بھی چاہوں نا تو کر نہیں سکتی. میں جس فیملی میں گئی تھی وہ اچھے ماشاءاللہ بڑی فیملی تھی، اور سب لوگ ہم اکٹھے اس وقت رہتے تھے. اس وقت علیحدہ رہنے کا کوئی سوال نہیں تھا، اور مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا. میں تو پہلی اکیلی لونلی بچہ تھی. تو جب میں اس بھرے گھر میں جب آئی تو مجھے بڑا اچھا لگا، مجھے بہت ہی اچھا لگا. ادھر سے بھی سب آ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں. ہم تو اس طرح زندگی گزر رہی تھی. بس پھر اس کے بعد بچے ہونے شروع ہو گئے. پہلے میرا بڑا بیٹا اسد پیدا ہوا، پھر اس کے بعد 2 سال بعد یوسف پیدا ہوا، پھر 6 سال بعد یہ پیدا ہوا. یہ تب میں ان کے پاس آ گئی تھی. میں نے کہا میں اپنے بھائی کے ساتھ کچھ عرصہ رہوں جا کے، تو پھر یہ وہاں پیدا ہوا. ان کو بہت پیار کرتے تھے، بڑی ان کی عزت کرتے تھے، کیونکہ وہ علامہ کے شدائی تھے بہت زیادہ. تو اس لیے ہم دونوں سے بڑا پیار تھا. ان کے ساتھ تو علامہ اقبال کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے میں بھی اور ویسے بھی تو یہ اچھا وقت گزرتا تھا. شام کو یہ لوگ اکٹھے ہم ہو جاتے تھے اور گپ شپ ہو جاتی تھی، اور کوئی ایسی خاص کوئی بات. پھر ان کی شادی کی مجھے فکر تھی، مجھے پتا تھا ان کی طبیعت کیسی ہے، ان کو بیوی کیسے چاہیے، یعنی یہ ساری باتیں مد نظر رکھتے ہوئے پھر حالانکہ اپنی وہ جو ناصرہ ہے اس کا میں نے ان کو تجویز کیا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ جب جا رہے ہیں، وہ امریکہ میں ہے اور آپ بھی جا رہے ہیں وہاں پہ، آپ اس کو ضرور جا کے ملیے. شی از ویری ویل ایجوکیٹڈ اینڈ اے ویری فائن لیڈی. تو پھر میرا خیال تھا کہ یہ ان کے لیے بالکل موزوں ہے. تو یہ میرا کچھ اللہ کی طرف سے اللہ نے بھی مدد کی تو یہ بالکل ہی صحیح ثابت ہوا. کہ آپس میں بھی بڑی قربت ہے ناصرہ کی اور منیرہ کی. وہ تو کہتے ہیں میری جو نند ہے وہ تو فرشتہ ہے. میں نے کہا اتنا بھی فرشتہ نہ مجھے بنا دو. اکثر مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ بھی شعر کہتی ہیں، کہ ضروری تو نہیں نا کہ شاعر کی بیٹی شاعری ہو، یا کوئی جس طرح کا کوئی بڑا آدمی ہو اس کے بچہ بھی اسی طرح ہو. یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ مجھے اکثر پوچھتے ہیں. میں نے کہا بھی آپ بہت کچھ یو آسک فار ٹو مچ، مطلب اس طرح کر کے جو آپ پوچھتے ہیں نا، میرا تو اس طرف کوئی رجحان نہیں ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں آپ کے بھائی، میں نے کہا وہ نہیں، وہ بھی نہیں شعر کہتے. تو اچھا جی آپ کے، ہاں نہیں کہ آپ کے گرینڈ چلڈرن، میں نے کبھی ان میں سے کوئی نہیں ہے. میں نے کہا وہ تو خود کہہ گئے ہیں بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اب علامہ صاحب نے بعض چیزیں جو کہی ہوئی ہیں
ان کی تحریروں میں جو ہے کہ میرے گھر میں فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ کی ہر وقت ڈسکشن ہوتی رہتی تھی. اچھا یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ وہ کون لوگ آتے تھے جو ان کے والد کے ساتھ ابن عربی کی یہ کتب کا مطالعہ وہاں ہوتا اور کیا بحثوں کی نوعیت ہوتی تھی. مولانا سید میر حسن کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہے, کیا ان کو اپنے شعر سناتے تھے؟ اس پر بھی بحث ہے کہ ان سے ان کی عزت کرتے ہوئے ان کے سامنے شعر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں کرتے تھے اور شعر لکھتے تھے 10ویں جماعت سے, تک بندی یا جو بھی ہے. اور یہ اسی زمانے میں داغ کے بنے شاگرد. میری پھوپھیاں ہوتی تھیں, ان کو حالانکہ وہ 5 جماعتیں پڑھی ہوئی تھیں مگر وہ فارسی کا کلام ان کا سمجھ لیتی تھی. میں نہیں سمجھ سکتی مگر وہ سمجھ لیتی تھی. دیگر گوں ہے جہاں تاروں کی گردش جہاں تاروں کی گردش تیز ہے ساقی دیگر گوں ہے. یہ خود ہی میں بنا لیتی تھی, خود ہی گا لیتی تھی. اس وقت کون سا مجھے تو, حالانکہ مجھے ہمارے اسکول میں میوزک کا بھی کوئی نہیں میری اس میں ہوتا تھا. لڑکیاں میوزک سیکھتی تھی, کوئی ستار سیکھتی تھی, کوئی پیانو سیکھتی تھی اور کوئی اس طرح کر کے. تو مجھے پیانو سیکھنے کا بڑا شوق تھا. تو پھر میں نے ایک دفعہ میں نے پھر خواہش ظاہر کی اپنے گارڈینز کو کہا, میں نے کہا کہ مجھے پیانو سیکھنے کا بہت شوق ہے اور میں نے سیکھنا ہے. تو انہوں نے فوراً اعتراض کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, لاما کی بیٹی اور پیانو سیکھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چودھری صاحب نے اعتراض کیا, یہ چودھری صاحب یا دوسرے سب نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. تو میں نے پھر, میں حالانکہ خود سوچتی ہوں اگر وہ زندہ ہوتے تو مجھے اجازت دے دیتے. ان کی یہ مجھے ابھی دیکھنا, آپ یاد کروا رہے ہیں تو یاد آ رہی ہے, یہ مجھے علی بخش کے ساتھ تو میرا بچپن گزرا ہے اور وہ اتنا, بس میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کی کوئی تعریف کروں, سچی جو بات ہے. اور وہ مجھے اکثر رات کو ہم ساتھ, میں ادھر لیٹی ہوتی تھی بستر میں, تو ہمارے اور بھی جو عزیز ساتھ ہوتے تھے وہ آ کے بیٹھ جاتا تھا. میں اس کو کہتی تھی مجھے کہانیاں سناؤ. تو پھر اچھا جی کس کی کہانی سناواں؟ تو میں نے کہا شعر دی سنا. اچھا پھر اس نے شعر کی کہانی سنانی شروع کر دیتی, اپنے دل سے وہ بناتا تھا. اچھا اس کے بعد میں شعر کی کہانی سے تنگ آ جاتی. میں کہتی نہیں اچھا بس کر دو, اب بھالو کی کہانی سناؤ. تو وہ بھالو کی کہانی شروع کر دیتا تھا. تو جو مختلف قسم کی میں کہانیاں اس کو جو میں کہتی جاتی تھی نا وہ سناتا جاتا تھا. پھر ایک دن ایسا واقعہ ہوا تو میں نے علی بخش کو کہا, میں نے کہا علی بخش دیکھو نا, ستارے اس وقت تو بڑے چمکتے تھے, اب تو یہاں پہ ستارہ ایک بھی نظر نہیں آتا. تو وہ ستارے اس وقت اتنے کھلے آسمان میں اتنا کلیئر ہوتا تھا اور ستارے بڑے کلیئر نظر آتے تھے. تو میں نے علی بخش کو کہنا, علی بخش دیکھو نا ستارے اس طرح نہیں چمک رہے جس طرح ابا جی جب زندہ ہوتے تھے تب زیادہ چمکتے تھے, اس طرح اب کیوں نہیں چمکتے ستارے. یہ بھی مجھے اب یاد آیا ہے, آپ نے نکلوا لیا, ورنہ مجھے بالکل یہ چیزیں بھول گئی ہوئی تھی. سعادت اس کو یہ حاصل ہوئی کہ اس نے جب والد فوت ہوئے نا تو وہی تھا ان کے پاس, وہی تھا, وہ اسی نے اپنے بازوں کے نیچے ان کو لیا تھا. جو میں نے سنا ہے, میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے کہ وہی تھا پاس اس وقت. اور یہ جتنے گارڈینز بھی تھے یہ اس وقت ساری رات وہاں بیٹھے رہے. تو اس وقت نماز کا وقت ہو گیا, تو ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک مسجد ہوتی تھی, اس مسجد میں وہ نماز پڑھنے چلے گئے. اور اس وقت میں نے کہا اللہ نے کچھ اسی کو یہ رتبہ دینا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا. دو تصویریں جو ان کی ہیں جس پر وہ ہنس رہے ہیں, مسکرانے کہکا لگا رہے ہیں, یہ ان کی اپنی, ہاں اپنی زندگی میں منع کیا ہوا تھا کہ یہ تصویر میری نہیں چھپے گی. یہ تصویر جو اٹھا رکھا دیکھنا ہے کتنا پراؤڈ فیل کر رہے ہیں. یہ تو میں اس وقت تقریباً سال کا ہوں گا یا 1.5 سال کا ہوں. دونوں میں ہنس رہے ہیں. وہ نہیں چاہتے تھے اس زمانے کی جس قسم کے بھی حالات تھے قوم کے یا ملت کے, وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ تصویر بھی ہنستے ہوئے آئے یا چھپے.